بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بؤثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. یہ سورہ والعادیات ہے. پچھلی مجالس سے اس کا سلسلہ چل رہا ہے. اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے گھوڑوں کی قسم کھا کر کے فرمایا ہے کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا ناشکرا ہے. اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا جیسا شکر ادا کرنا چاہیے ویسا ادا نہیں کرتا. اور گویا اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کی طرف متوجہ کرنا چاہتے ہیں کہ انسان کو ناشکری والا یہ طریقہ چھوڑ کر شکر گزاری والا انداز اختیار کرنا چاہیے. گزشتہ مجلس میں بتلایا تھا حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ناشکری جو ہے وہ 3 قسم کی ہے. سب سے بڑی ناشکری تو وہ ہے کہ نعمت دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی جس نے ساری نعمتیں عطا فرمائی. اب انسان ان نعمتوں کے دینے کی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف کرنے کے بجائے دوسری چیزوں کی طرف وہ بت جن کو اس نے اپنے ہاتھ سے گڑھ لیا ہے ان کی طرف ان نعمتوں کی نسبت کرتا ہے. گویا نعمتیں تو دی اللہ نے اور کہتا ہے کہ یہ لات نے عزا نے منات نے یہ نعمتیں ہمیں عطا فرمائی. اولاد کی نسبت، تندرستی کی نسبت، روزی کی نسبت اللہ کے علاوہ دوسری چیزوں کی طرف انسان کرتا ہے. اور پھر ان نعمت دینے والے کی ان نعمتوں کی وجہ سے اطاعت و فرما برداری اور اس کی جو عبادت کرنی چاہیے اس کے بجائے وہ ان چیزوں کی عبادت کرتا ہے. تو گویا یہ بہت بڑی ناشکری اعلیٰ درجے کی
نعمت دینے والے کی طرف ان نعمتوں کی نسبت کرنے کے بجائے دوسری چیزوں کی طرف نسبت کرے کہ انہوں نے دی، اور جو اصل نعمت دینے والا ہے اس کی اطاعت، اس کی عبادت کرنے کے بجائے دوسری چیزوں کی اطاعت اور عبادت میں لگ جائے، تو یہ اعلیٰ درجہ ہے ناشکری کا، پہلی قسم۔ اب دوسری قسم جو ہے وہ اس سے دوسرے نمبر کے اوپر ہے کہ بندہ ان نعمتوں کو اللہ تبارک تعالیٰ نے، جتنی بھی نعمتیں اللہ نے انسانوں کو دی ہیں، وہ انسان کی ضرورتوں اور ان کی مصلحتوں کے پیش نظر دی ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک جسم عطا فرمایا، اس جسم کے اندر اللہ نے ہمیں آنکھیں دی، زبان دی، کان دیے، ہاتھ دیے، پاؤں دیے، دل دیا، دماغ دیا، اور جسم کے اس جو ہے 5 فٹ کے قد کے اندر معلوم نہیں کیسے کیسے قوا اللہ تبارک تعالیٰ نے فٹ کر دیے، اور یہ سب جو دیا ہے اللہ تعالیٰ نے دراصل ہماری ضرورتوں اور ہماری مصلحتوں کے پیش نظر اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا۔ کائنات کی ان تمام چیزوں کو اللہ نے چونکہ انسان کے لیے پیدا فرمایا، اور انسان کے لیے کائنات کی ان چیزوں سے فائدہ اٹھانا اسی وقت ممکن ہے جبکہ یہ ساری نعمتیں جو اللہ نے دی ہیں وہ اس کے اندر موجود ہوں، آنکھیں ہوں، زبان ہو، کان ہو، ہاتھ ہو، پاؤں ہو، دل ہو، دماغ ہو، یہ سارے جو قوا اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے، ان قوا ہی کے ذریعے سے انسان کائنات کی ان چیزوں سے کما حقہ فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ گویا یہ انسان کی ضرورت ہے، اور ضرورت کے ساتھ ساتھ اس کی مصلحت بھی ہے، یعنی ان قوا کو ایسے کاموں میں جس میں آئندہ چل کر کے اس کا فائدہ ہے وہ استعمال کرے گا۔ تو گویا یہ ساری نعمتیں اللہ تبارک تعالیٰ نے اسی مقصد کے پیش نظر عطا فرمائی۔ اب کوئی آدمی جو ہے اس کو ان ضرورتوں اور مصلحتوں میں استعمال کرنے کے بجائے جو ہے جہاں اللہ تبارک تعالیٰ نے منع کیا ہے ان نعمتوں کو عطا کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے کچھ پابندی بھی لگا دی۔ آنکھیں دی تو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرما دیا کہ ان آنکھوں کے ذریعے سے آپ کو نامحرم عورتوں کو دیکھنا نہیں ہے، ایسی چیزیں جن کو دیکھنے سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے، جو اللہ کو پسند نہیں ہے، اس کو آپ کو ان آنکھوں کے ذریعے سے دیکھنا نہیں ہے۔ زبان دی، اس زبان سے ایسی باتیں اپنی زبان سے ادا نہیں نکالنا ہے جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے، جس سے اللہ نے منع فرمایا ہے۔ تو یہ کچھ تھوڑی بہت پابندیاں بھی عائد کی گئی ہیں ان اعضاء اور نعمتوں کو استعمال کرنے کے دوران۔ تو انسان بجائے ان پابندیوں کا لحاظ کرنے کے انہی غلط کاموں میں جس سے منع کیا گیا ہے وہ ان نعمتوں کو استعمال کرتا ہے۔ جیسے ایک مثال سے آپ یوں سمجھیے کہ کسی آدمی نے آپ کو کوئی سواری دی، گاڑی دی، آپ کو کار دی یا موٹر سائیکل دی تاکہ آپ اس کو اپنی ضرورتوں میں استعمال کریں، کہ بھائی آپ نوکری کرنے کے لیے جاتے ہیں، جہاں آپ کا نوکری والا مقام ہے، جگہ ہے، وہ کافی دور ہے، وہاں پہنچنے میں آپ کو بہت مشقت لاحق ہوتی تھی، بسوں میں بیٹھ کر، ٹرین میں بیٹھ کر کے آپ جاتے تھے اور اس میں بڑا وقت ضائع ہوتا تھا۔ اس نے آپ کو ایک موٹر سائیکل لے کر کے دے دی، گاڑی لے کر کے دے دی کہ آپ اطمینان سے وہاں اپنی ملازمت کی جگہ پر جا سکیں، اور اسی طرح اپنی دوسری ضرورتوں میں بھی اس کو استعمال کر سکیں۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ جو ہے اس نے یہ بھی کہا کہ دیکھو فلاں فلاں کام میں اس گاڑی کو استعمال مت کرنا، میرے خلاف جو ہے اس گاڑی کو استعمال، مجھے نقصان پہنچانے کے اندر اس گاڑی کو استعمال مت کرنا۔ اب آپ نے بجائے اس کے کہ وہ اس کی جو ہے ہدایت پر عمل کرتے، اس گاڑی کو اس کو نقصان پہنچانے ہی کے اندر استعمال کرنا شروع کر دیا۔
تو یہ گویا بہت بڑی ناشکری ہوگی کہ جس نے نعمت دی اس نعمت کو اس کے خلاف ہی، اس کی بغاوت میں، اس کی نافرمانی میں استعمال کیا جا رہا ہے۔ تو یہ گویا ایک بہت بڑی ناشکری ہے۔ تو اسی طریقے سے اللہ تبارک تعالیٰ نے جتنی بھی نعمتیں ہمیں عطا فرمائی ہیں، آنکھیں دی ہیں، تو ان آنکھوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہمیں استعمال کرنے کی اجازت دی گئی جہاں ہماری ضرورتیں ہیں، اس لیے کہ اگر یہ آنکھ نہ ہوتی تو ہمارے بہت سے کام اس کی وجہ سے رکے رہتے، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے آنکھیں ہمارے فائدے کے لیے، ہماری ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے عطا فرمائی۔ تو اب ساتھ ہی ساتھ کچھ پابندی بھی عائد کر دی۔ اب کوئی آدمی آنکھوں کو ان کاموں میں استعمال کرتا ہے جن سے اللہ تبارک تعالیٰ نے منع فرمایا ہے، تو گویا اس پابندی کی خلاف ورزی، یہ گویا آنکھ جیسی نعمت کی کیا ہے؟ ناشکری ہے۔ آنکھ ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ جو لوگ بینائی سے محروم ہیں، پیدائشی طور پر نابینا ہیں، ان سے پوچھو کہ یہ کیسی بڑی نعمت ہے۔ یا جن کو اللہ نے بینائی تو دی تھی لیکن کسی بیماری کی وجہ سے ان کی بینائی چھین گئی ہے، آج وہ اس بینائی والی نعمت سے محروم ہیں، آنکھوں سے اپنا فائدہ نہیں اٹھا سکتے، ان کے دل سے پوچھو کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ وہ بڑی سے بڑی دولت خرچ کر کے اور بڑے سی بڑی قربانی دے کر کے وہ اس نعمت کو دوبارہ حاصل کرنے کی کوشش کرے گا، لیکن محروم ہے۔ تو بہرحال یہ نعمت اتنی بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں عطا فرمائی آنکھ کی شکل کے اندر، اور اس کو ہمیں اللہ تعالیٰ نے اپنی ضرورتوں میں استعمال کرنے کی اجازت دی۔ بھئی ہم جو ہے کمانے کے لیے، اپنی ضرورتوں کو حاصل کرنے کے لیے آنکھوں کو بھی کیا کرتے ہیں؟ استعمال کرتے ہیں۔ آپ تجارت کریں گے، سروس کریں گے یا کھیتی باڑی کریں گے تو وہاں اگر آپ کا آنکھیں ہیں تو اس صورت میں بہت ان آنکھوں کی وجہ سے آپ اپنے اس کاروبار میں بہت زیادہ بڑا ترقی کر سکتے ہیں، فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے اپنی دوسری ضرورتوں میں آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری ان ضروریات کے اندر استعمال کرنے کی اجازت دی ان آنکھوں کو، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ پابندی بھی عائد کی گئی ہے کہ بھائی اس کو کے ذریعے سے نامحرم کو مت دیکھنا، بلکہ بعض چیزیں تو ایسی ہیں جن کے دیکھنے پر اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے باقاعدہ انعام دیا جاتا ہے۔ جیسے کہ روایتوں میں آتا ہے کہ کوئی جب شوہر اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے اور گھر میں داخل ہوتے وقت اپنی بیوی کو محبت کی نظر سے دیکھتا ہے اور اس کی بیوی اپنے شوہر کو محبت کی نگاہ سے دیکھتی ہے تو اللہ تعالیٰ دونوں کو رحمت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ تو اب دیکھیے شہوت والی نگاہ یہاں بیوی کے سلسلے میں ڈالنے کی شریعت نے اجازت دی، اب اسی شہوت والی نگاہ کو وہ دوسری جگہ ڈال رہا ہے جہاں سے اس کو منع کیا گیا تھا، تو یہ آنکھ جیسی نعمت کی کیا ہوگی؟ ناشکری ہوگی۔ یا جیسے کوئی آدمی جو ہے وہ اپنے والدین کو رحمت اور مہربانی کی نگاہ سے دیکھتا ہے، حدیث میں آتا ہے ما من ولد بار ينظر الى والديه نظرة رحمة الا كتب الله بكل نظرة حجة مبرورة، کہ وہ ایسا بیٹا جو اپنے ماں باپ کا مطیع ہو، فرما بردار ہو اور ان کو راحت پہنچانے والا ہو، اگر وہ جو ہے مہربانی کی نظر سے اپنے والدین کو دیکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہر نظر پر اس کو حج مبرور کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ یہ سن کر حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ وَلَوْ فِي كُلِّ يَوْمٍ مِئَةَ مَرَّةٍ، کہ اگر وہ آدمی ایک ایک دن میں 100 مرتبہ اپنے ماں باپ کو اس طرح مہربانی کی نگاہ سے دیکھے گا تو کیا اس صورت میں بھی ہر نگاہ پر اللہ تعالیٰ حج مبرور کا ثواب عطا فرمائیں گے؟ جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نعم اللہ اکبر و اطیب، جی ہاں اللہ تعالیٰ کی شان تو بہت اونچی اور بڑی پاکیزہ ہے، اس کے خزانے میں کہاں کمی ہے؟ وہ اگر ایک نظر پر ایک حج مبرور کیا 100 حج مبرور کا بھی ثواب دے تو وہاں تو کوئی کمی آنے والی نہیں ہے۔ تو دیکھو آنکھ کا ایک استعمال یہ ہے
جس پر اللہ تعالیٰ بندے سے راضی ہوتے ہیں. آدمی ایسا استعمال کرے تو اس کے نامہ اعمال میں ثواب کا ایک بڑا ذخیرہ جمع ہو جائے گا. اس کے بجائے وہ نامحرم پر نگاہ کرتا ہے تو قرآن میں اس پر منع کیا گیا. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، کہ آپ ایمان والوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں. ایمان والے مردوں سے بھی کہہ دیجئے، وقل للمؤمنات، ایمان والی عورتوں سے بھی کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں. اور جیسا کہ حدیث میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العینان تزنیان وزناہما النظر، کہ آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں اور ان کا زنا کیا ہے؟ دیکھنا ہے. جیسے آدمی کسی پرائی عورت کے ساتھ بدفعلی کرے تو وہ زنا کہلاتا ہے، وہ تو شرمگاہ کا زنا ہوا. لیکن آنکھوں کا زنا یہ ہے کہ کسی پرائی عورت کو شہوت والی نگاہ سے دیکھے. اللہ نے منع فرمایا. اب ان آنکھوں سے وہ نامحرم عورتوں کو، پرائی عورتوں کو شہوت بھری نگاہوں سے دیکھتا ہے تو یہ کیا ہوا؟ ایک آنکھ کی ناشکری ہوئی. جس کو زنا قرار دیا گیا ہے یہ اس کا ارتکاب کر رہا ہے. اور بلکہ یہ بدنگاہی جو ہے بڑی خطرناک ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے النظرۃ سہم مسموم من سہام ابلیس من ترکہا مخافتی ابدلتہ ایمانا یجد حلاوتہ فی قلبہ. یہ حدیث قدسی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باری تعالیٰ کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ بدنگاہی، کسی پرائی عورت کو شہوت کی نظر سے دیکھنا، یہ شیطان کے تیروں میں سے ایک زہریلا تیر ہے. من ترکہا مخافتی، باری تعالیٰ فرماتے جو میرے خوف اور میرے ڈر سے اس نگاہ کو، بدنگاہی کو کیا کرے گا؟ چھوڑ دے. دوسروں کے ڈر سے تو چھوڑ دیتا آدمی بدنگاہی کر رہا ہو اور بدنگاہی کرتے کرتے اس نے محسوس کیا کہ میرے ابا میری اس حرکت کو دیکھ رہے ہیں تو وہ اپنے آپ کو روک لے گا. میرے استاد مجھے دیکھ رہے ہیں تو وہ اپنے آپ کو روک لے گا. میرے شیخ مجھے دیکھ رہے ہیں تو اپنے آپ کو روک لے گا. بلکہ یہ تو بڑوں کی باتیں ہیں. چھوٹے جو ہیں کہ اگر کوئی آدمی بدنگاہی کر رہا ہو اور وہ یہ محسوس کرے کہ میرا بیٹا اس بدنگاہی کرتے ہوئے مجھے دیکھ رہا ہے تو فوراً شرما کر کے اپنے آپ کو اس سے روک دے گا. وہ سوچے گا میرا بیٹا کیا سوچے گا، میرا باپ کیسا کمینہ ہے، پرائی عورتوں کو دیکھ رہا ہے. تو وہ اس کے ڈر سے اپنے آپ کو بدنگاہی سے بچانے کی کوشش کرتا ہے. یا کوئی بدنگاہی کا ارتکاب کر رہا ہو اور اس کو یہ محسوس ہو کہ میرا شاگرد مجھے دیکھ رہا ہے، وہ کیا سوچے گا کہ میرا شاگرد میرے متعلق یہ خیال کرے گا کہ میرا استاد کیسا کمینہ ہے کہ پرائی عورتوں کو دیکھتا ہے. تو جو اپنے چھوٹے ہیں ان کو جو ہے اگر ان کے متعلق اس کو معلوم ہو جائے کہ اس بدنگاہی کا ارتکاب کرتے ہوئے مجھے دیکھ رہے ہیں تو بھی اپنے آپ کو روک. بہت سے لوگ یہ عذر پیش کرتے ہیں کہ میں اپنے جذبات کے اندر مغلوب ہو کر کے اپنی نگاہوں پر کنٹرول نہیں رکھ سکتا. لیکن اس کو کہو گے کہ بھائی اگر تم بدنگاہی کر رہے ہو اور ان لوگوں نے تم کو دیکھ لیا تو اپنے آپ کو فوراً بچاؤ گے یا نہیں بچاؤ گے؟ جب ان کے لیے آپ اپنے آپ کو بچا رہے ہو ان کے معلوم ہونے کے ڈر سے، تو اللہ تعالیٰ تو ہر وقت دیکھ رہے ہیں. علم یعلم بان اللہ یرا، کیا اس بندے کو معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو معلوم. یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، باری تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ آنکھوں کی خیانت کو اللہ تبارک تعالیٰ جانتے ہیں اور ان باتوں کو بھی جو آدمی اپنے دلوں میں چھپائے ہوئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ تو ان ساری چیزوں سے واقف ہے. تو بندوں، اپنے جیسے بندوں کو کہ اپنے حال پر واقف ہونے کو محسوس کرتے ہوئے آپ اپنے آپ پر کنٹرول کر لیتے ہیں تو کیا اللہ کے خاطر آپ اپنے آپ پر بدنگاہی سے کنٹرول نہیں کریں گے، نہیں بچا پائیں گے؟ جبکہ ان کے لیے اگر آپ اپنے آپ کو روکیں گے تو کوئی انعام ملنے والا نہیں ہے. اللہ کے لیے اپنے آپ کو روکیں گے تو باری تعالیٰ فرماتے ہیں ابدلتہ ایمانا یجد حلاوتہ فی قلبہ، اس کے بدلے میں میں اس کو ایک ایمانی کیفیت ایسی عطا فرماؤں گا کہ جس کی میٹھاس کو وہ اپنے دل میں محسوس کرے.
تو اللہ کے خاطر کرے گا تو انعام بھی ملے گا، ان کے خاطر کرنے پر تو کوئی انعام بھی ملنے والا نہیں۔ تو آنکھ جیسی یہ نعمت جو اللہ نے عطا فرمائی، اور ایسی عظیم نعمت ہے کہ لکھا ہے، سائنسدان کہتے ہیں کہ یہ آنکھ جو ہے جب اندھیرے میں جاتی ہے تو وہ پھیلتی ہے، اور اجالے میں آتی ہے تو وہ سکڑتی ہے۔ وہ اگر اجالے میں آ کے نہ سکڑے تو اس صورت کے اندر آدمی دیکھ سکتا نہیں، اور اندھیرے میں پھیلتی ہے، اور اس پھیلنے اور سکڑنے کے دوران وہ آدمی کے وہ اعصاب، وہ پٹھے جو مسلس جو اللہ تعالیٰ نے آنکھ کے اندر رکھے ہیں، وہ 7 میل کا فاصلہ طے کرتے ہیں۔ یہ اللہ نے ایک ایسی قدرت، اپنی قدرت کاملہ سے یہ نعمت ہمیں عطا فرمائی ہے، اور اس کو ہم بے دریغ استعمال کرتے ہیں۔ اب اگر اللہ کی دی ہوئی آنکھوں کو اگر کوئی آدمی اللہ کی نافرمانی میں استعمال کرے، جن چیزوں کو دیکھنے سے اللہ نے منع کیا ہے، نامحرم عورتوں کو دیکھتا ہے، یا ٹی وی دیکھتا ہے جس میں وہی نامحرم عورتوں کی تصویریں ہیں، یا موبائل کے اندر انہی چیزوں کو دیکھ رہا ہے، تو اس صورت کے اندر گویا وہ اللہ کی دی اتنی بڑی نعمت کی کیا کر رہا ہے؟ ناشکری کر رہا ہے۔ اللہ نے تو منع کیا تھا کہ میری اس نعمت کو ان کاموں میں استعمال مت کرنا، اب یہ ان کاموں میں استعمال کر کے گویا جو ہے غلط جگہ اس کو استعمال کر کے اللہ تبارک تعالیٰ کی نعمت کی گویا نہ شکری اور نہ قدری کا ارتکاب کر رہا ہے۔ تو بہرحال، اور دوسرا بھائی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح بد نگاہی سے بچنے کے لیے ایک عجیب و غریب جو ہے چیز بتلائی۔ ایک نوجوان نے آ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، عرض کیا کہ اللہ کے رسول، میں زنا کا عادی ہونے کی وجہ سے اپنے آپ کو زنا سے بچا نہیں سکتا، سارے کام شریعت کے میں کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن زنا کی عادت ایسی ہے کہ وہ مجھ سے چھوٹ نہیں سکتی، آپ مجھے اس کی اجازت دے دیجئے۔ اب دیکھیے اس کی جرأت کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زنا کی اجازت مانگ رہا ہے۔ کوئی دوسرا ہوتا تو اس پر ناراض ہو کر کے اس کو سخت سزا دیتا، لیکن قربان جائیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تربیت پر کہ آپ نے ذرہ برابر بھی غصے کا اظہار نہیں کیا، آپ نے قریب بلایا اور محبت سے آپ نے اس سے پوچھا کہ بھائی اگر جو ہے کوئی آدمی تو یہ جو زنا کا ارتکاب کرے گا وہ کسی نہ کسی عورت کے ساتھ ہی کرے گا، اسی کے ساتھ تو زنا کیا جا سکتا ہے، تو یہ بتلاؤ کہ اگر کوئی آدمی تمہاری ماں کے ساتھ ایسی حرکت کرے تو تم اس کو گوارا کرو گے؟ کہا ہرگز نہیں۔ تمہاری بیٹی کے ساتھ؟ کہا ہرگز نہیں۔ تمہاری خالہ اور پھوپھی کے ساتھ؟ کہا ہرگز نہیں۔ تمہاری بہن کے ساتھ؟ تو کہا ہرگز نہیں۔ تو کہ جس کے ساتھ تم زنا کرو گے وہ بھی تو کسی کی ماں ہے، کسی کی بیٹی ہے، کسی کی بہن ہے، کسی کی خالہ اور پھوپھی ہے، کیا وہ اس کو گوارا کرے گا؟ یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی وہ ہمارے لیے ہر میدان میں مشعل راہ ہے۔ جب ہمارا نفس جو ہے ہمیں بدنگاہی پر آمادہ کر رہا ہو تو کسی عورت کو غلط اور شہوانی نگاہ سے دیکھنے سے پہلے آدمی سوچ لے کہ میں اس عورت کو جو شہوت بری نگاہوں سے دیکھ رہا ہوں، کیا کوئی آدمی میری ماں کو اس طرح دیکھے تو میں اس کو پسند کروں گا؟ میری بیوی کو اس طرح دیکھے تو میں اس کو پسند کروں گا؟ میری بیٹی کو اس طرح دیکھے تو میں اس کو پسند کروں گا؟ میری بہن کو اس طرح دیکھے تو میں پسند کروں گا؟ تو جب میں اپنے لیے اس چیز کو پسند نہیں کر سکتا تو بھلا میں دوسروں کی ماں، بہن، بیٹی، بہن اور جو ہے ان کی بیویوں کو کیوں اس طرح شہوت بری نگاہوں سے دیکھوں؟ یہ گویا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تربیت دیکھیے کہ آپ نے ایک ایسے طریقے سے اس کو سمجھایا کہ یہی سوچ آدمی اگر اپنے اندر پیدا کر لے تو ہر قسم کے اس طرح بدنگاہی کے گناہوں سے اپنے آپ کو آسانی سے بچا سکتا ہے۔ اسی لیے تو حدیث آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب للناس ما تحب لنفسک، کہ لوگوں کے لیے وہی چیز پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو، لوگوں کے لیے وہ چیز ناپسند کرو جو اپنے لیے ناپسند کرتے ہو۔ ہم نے 2 پیمانے بنا رکھے ہیں، اپنے لیے ایک چیز کو ناپسند کرتے ہیں لیکن لوگوں کے ساتھ وہی معاملہ ہم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں یہ چیز گوارا نہیں ہے۔ اللہ کی تمام بندیاں ہیں، اللہ کے لیے تو سب کیا ہیں؟
برابر ہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے زنا کو حرام قرار دیا. ہاں کوئی آدمی نکاح کا جو ذریعہ شریعت کا بتلایا ہوا ہے کہ اس ذریعے کے کو اختیار کر کے آدمی اس عورت کو اپنے لیے کیا کر سکتا ہے؟ حلال کر سکتا ہے. اس کے بعد اگر وہ اس کے ساتھ صحبت کرتا ہے تو کوئی بات نہیں. جیسے ایک باپ اپنی بیٹی کو اپنے جو ہے رضامندی کے ساتھ کسی کے نکاح میں دیتا ہے, نکاح ہو گیا تو باپ کو کبھی ناگوار نہیں ہوگا کہ میرا داماد میری بیوی میری بیٹی کے ساتھ ایسا معاملہ کیوں کرتا ہے, سوچتا بھی نہیں. بلکہ اگر ان حقوق کی ادائیگی میں اس کی طرف سے کوتاہی ہو تو شکایت پیدا ہوتی. سمجھا ہے کہ نہیں؟ وہاں ناراضگی کا سوال نہیں. تو جو طریقے شریعت نے بتلائے ہیں, اللہ کی ساری بندیاں اللہ کی بندیاں ہیں. اللہ اس کو گوارا نہیں کرتے کہ اللہ کی کسی بندی کے ساتھ کوئی آدمی اس طرح غلط نگاہوں سے, شہوت بری نگاہ سے دیکھے جس کا دیکھنا اس کے لیے جائز نہ ہو. حدیث میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ اس طرح زنا کی بات آئی تو حضرت اسعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو قبیلہ خزرج کے سردار تھے, تو انہوں نے ایک یوں کہا کہ میں تو اگر اپنی بیوی کے ساتھ کسی اجنبی آدمی کو دیکھ لوں نا تو میں تو تلوار سے اس کا سر اڑا دوں گا. تو ان کا یہ جملہ سن کر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم کو یہ غیرت کی بات ہے کہ تم کو حضرت صاحب کی غیرت کے اوپر تعجب ہوتا ہے. میں ان سے زیادہ باغیرت ہوں اور اللہ تعالیٰ مجھ سے زیادہ باغیرت ہیں. اسی لیے انہوں نے اللہ تعالیٰ نے زنا کو حرام کرا دیا. زنا کرنے والا ایک ناجائز اور غلط طریقے سے ایک عورت کو استعمال کر رہا ہے, اللہ کو یہ گوارا نہیں, اللہ تعالیٰ اس کو سزا دیں گے. ہاں اگر نکاح کے بعد استعمال کرتا تو کوئی اشکال کی چیز نہیں تھی. تو بہرحال کہنے کا حاصل یہ ہے کہ یہ آنکھوں کو غلط استعمال کرنا, تو بہت سے لوگ یہ عذر پیش کرتے ہیں کہ ہمیں اپنے جذبات کے اوپر کنٹرول نہیں ہے, ہم اپنی خواہش سے مغلوب ہو جاتے ہیں اور بدنگاہی کا ہم سے ارتکاب ہو جاتا ہے. یہ نفس کا دھوکہ ہے. حقیقت جیسا کہ میں نے کہا نا, یہی لوگ جیسا اگر ان کو معلوم ہو جائے کہ میں بدنگاہی کر رہا ہوں, اس کا پتہ فلاں کو چل رہا ہے, تو وہ فوراً اپنے آپ پر کیا کر لیں گے؟ کنٹرول کر لیں گے. جب بندوں کے لیے آپ اپنے آپ کو کنٹرول کر سکتے ہیں ان کے ڈر سے, سمجھایا کہ نہیں, تو اللہ کے ڈر سے کیوں اپنے آپ پر کنٹرول نہیں کرتے؟ تو کہنے کا حاصل یہ ہے کہ یہ آنکھ جیسی نعمت جو اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہے, اب ان کو ہم اپنی ضرورتوں میں, اپنی مصلحتوں میں, یعنی جن چیزوں کو دیکھنے سے ہمیں کیا ہوتا ہے؟ فائدہ ہوتا ہے. ضرورت تو اس کو کہتے ہیں کہ جہاں استعمال نہ کریں تو ہم کو کیا ہوگا؟ نقصان ہوگا. اور مصلحت وہ کہلاتی ہے جہاں استعمال کرنے میں ہم کو کیا ہوتا ہے؟ فائدہ ہوتا ہے. وہاں ضرورت اور مصلحتوں میں استعمال کرنے کی اللہ تعالیٰ نے کیا دی ہے؟ اجازت دی ہے. اس کے خلاف اللہ نے جہاں منع کیا وہاں اگر استعمال کریں گے تو یہ آنکھ جیسی نعمت کی کیا ہو جائے گی؟ ناشکری ہو جائے گی. ایسی یوں سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں زبان عطا فرمائی. زبان اللہ تبارک تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے. الم نجعل له عینین ولسانا وشفتین. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اپنی اس نعمت کو بیان کیا ہے. کیا ہم نے انسان کے لیے دو آنکھیں اور زبان اور دو ہونٹ نہیں بنائے؟ گویا اللہ اپنی اس نعمت کو گویا بطور احسان کے ذکر فرما رہے ہیں. زبان اللہ کی ایسی عجیب و غریب نعمت ہے کہ آدمی جب سے بولنا سیکھتا ہے برابر یہ بولنے کا سلسلہ موت تک جاری رہتا ہے. نہ اس میں کچھ تیل ڈالنا پڑتا ہے, نہ اس کی سروس کرانے کی پڑتی ہے, نہ اوور ہالنگ کرانی پڑتی ہے. اور پھر جو کمال کی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدمی کے دل و دماغ اور زبان کے ساتھ آپس میں ایسا کانٹیکٹ کر دیا, رابطہ قائم کر لیا کہ جہاں آدمی نے ارادہ کیا فوراً زبان اپنا کام شروع کر دیتی, بولنا شروع کر. ایسا نہیں کہ تم سوئچ آن کرو پھر وہ بولنا چالو کرے گی تو دیر ہو جائے گی, اتنی دیر میں تو سمجھا ہے کہ نہیں. ایسا نہیں, قدرت کا عجیب و غریب نظام ہے. ادھر دل میں ارادہ ہوا اور زبان نے اپنا کام کرنا شروع کر دیا. ایک ایسی عجیب و غریب نعمت اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہے. لیکن ساتھ ہی اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں جو ہے تاکید فرمائی کہ اس کو فلاں کام میں استعمال مت کرنا. زبان کے ذریعے سے جھوٹ مت بولنا. حدیث میں آتا ہے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایاکم والکذب فإن الکذب یہدی الی الفجور وإن الفجور یہدی الی النار. تم اپنے آپ کو جھوٹ سے بچاؤ، اس لیے کہ جھوٹ آدمی کو گناہ کے راستے پر لے جاتا ہے اور گناہ والا راستہ آدمی کو جہنم تک پہنچاتا ہے. یہ جھوٹ حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی جب جھوٹ بولتا ہے تو رحمت کا فرشتہ ایک میل دور اس سے چلا، اس کے منہ سے ایسی بدبو آتی ہے کہ اس بدبو کی وجہ سے فرشتہ ایک میل دور چلا جاتا ہے. حضور سے پوچھا گیا کہ مومن بزدل ہو سکتا ہے کیا؟ ہو سکتا ہے. مومن بخیل ہو سکتا ہے، جھوٹا ہو سکتا ہے کہ جھوٹا نہیں ہو سکتا. تو بہرحال یہ جھوٹ سے آپ نے منع فرمایا. اب ہم جو ہے اپنی گفتگو میں، اپنے معاملات میں بے دریغ جھوٹ کا ارتکاب کرتے ہیں. ہمیں احساس تک نہیں ہوتا کہ میں اس جھوٹ کے ذریعے سے اللہ کی نافرمانی کر رہا ہوں، اللہ کی نعمت کی ناشکری ادا کر رہا ہوں. غیبت سے منع کیا اللہ تعالیٰ نے. قرآن میں باری تعالیٰ نے فرمایا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، کہ تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے. کیا تم اس بات کو، تم میں سے کوئی آدمی ایک پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ اس کو تو تم ناپسند کرتے ہو. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے غیبت کی ایک ایسی خطرناک مثال دی کہ مردار کا گوشت، اور وہ بھی انسان کا، اور انسان بھی کون؟ اپنا بھائی. کہ جیسے وہ ہے اس طرح غیبت کرنا بھی اسی طرح ہے. تو بہرحال یہ اس سے منع کیا، اور پھر اس کے باوجود ہماری مجلسوں میں، ہماری گفتگو میں وہ غیبت کا ارتکاب ہوتا ہے. غیبت کر کے اللہ کی اس زبان جیسی بڑی اونچی نعمت کی ہم کیا کرتے ہیں؟ ناشکری کرتے ہیں. جھوٹ، غیبت، چغلی. حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا يدخل الجنت قطات، چغلی کرنے والا جو ہے جنت میں داخل نہیں ہوگا. مانا کیا گیا. اب اسی زبان سے ہم چغلی کا ارتکاب کرتے ہیں. سب و شتم، گالی دینے سے منع کیا، اسی زبان کو ہم گالی میں استعمال کرتے ہیں. یہ دیکھو اتنی بڑی نعمت جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہے کہ غلط کاموں کے ذریعے سے ہم اللہ کی اس نعمت کی ناشکری اور اللہ کو ناراض کر رہے ہیں. ہمیں احساس تک نہیں ہوتا. غلط جگہ استعمال کیا. کبھی ہم نے نہیں سوچا کہ ہم اس نعمت کو کہاں غلط جگہ استعمال کر کے اللہ کو ناراض کر رہے ہیں. حالانکہ یہ تو ایک ایسی عجیب و غریب چیز ہے کہ ہم جتنا اللہ کی یاد میں، ذکر میں اس کو استعمال کرتے نا، اتنا ہی ہمارے لیے اس میں کیا تھا؟ فائدہ. حدیث پاک میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا کہ التسبیح نصف المیزان والحمدللہ یمنعہ، کہ سبحان اللہ یہ نامہ اعمال توڑنے کے ترازو کو آدھا بھر دیتا ہے، اور الحمدللہ جو ہے وہ پورا اس کو بھر دیتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ بھی آیا بخاری شریف کی روایت ہے کہ سبحان اللہ وبحمدہ کوئی آدمی ایک دن میں 100 مرتبہ پڑھے گا تو اس کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، چاہے وہ سمندر کے جگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو. اور اسی طرح یہ بھی آتا ہے حدیث کے اندر کہ کسی آدمی نے 100 مرتبہ صبح اور 100 مرتبہ شام کو سبحان اللہ اگر پڑھا تو ایسا جیسے کہ اس نے 100 حج کیے. اور جس نے 100 مرتبہ صبح اور 100 مرتبہ شام کو الحمدللہ پڑھا تو ایسا جیسے اس نے اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے 100 گھوڑے لوگوں کو سوار ہونے کے لیے دیے. اور جس نے 100 مرتبہ صبح اور 100 مرتبہ شام کو لا الہ الا اللہ پڑھا تو گویا حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے اس نے 100 غلام آزاد کیے. کتنا سستا سودا ہے. سبحان اللہ 100 مرتبہ پڑھنا، 2 منٹ میں آپ سبحان اللہ پڑھ لیں گے. اس پر اتنا بڑا ثواب. صبح 100 مرتبہ پڑھنا ہے، شام کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے، اور 100 حج کا ثواب مل جائے گا. لیکن کبھی ہمیں خیال نہیں آتا کہ یہ فضیلت ہم حاصل کریں. یا جیسے حدیث میں آتا ہے حضور نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ 99 بیماریوں کا علاج و دوا ہے جس میں سب سے کم درجہ غم ہے. اب غم جو ہے کتنا ایسی چیز ہے کہ ہم اس کو دور نہیں کر پاتے، لیکن لا حول ولا قوت سے یہ چیز بھی ختم ہو جائے گی. بہرحال زبان کے صحیح استعمال پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی بشارتیں سنائی.
من یضمن لی ما بین لحییہ و ما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ. بخاری شریف کی روایت ہے کہ جو آدمی اپنے اس عضو کی جو دو جبڑوں کے درمیان میں ہے اور اس عضو کی جو دو ٹانگوں کے درمیان میں ہے، پہلا یعنی زبان اور دوسرا شرمگاہ، اس کی مجھے گارنٹی دے، یعنی ان عضووں کو غلط استعمال نہیں کرے گا، بے جا استعمال نہیں کرے گا، تو میں اس کو جنت کی گارنٹی دیتا ہوں. خالی بچنا ہے. یہ بھی قدرت کا نظام دیکھو. دنیا میں کسی کام کے نہ کرنے پر کوئی معاوضہ ملتا، یہ نہیں کرو گے تو ہم تم کو اتنی تنخواہ دیں گے، ایسا کہیں نہیں ہوتا. لیکن اللہ تعالیٰ کے یہاں دیکھو، تم یہ نہیں کرو گے تو تم کو یہ ثواب ملے گا. زنا سے بچو گے، بدنگاہی سے بچو گے تو یہ ثواب ملے گا. اپنی زبان کو غلط کاموں سے بچاؤ گے، حفاظت کرو گے تو جنت کی گارنٹی. تو کسی کام کے نہ کرنے پر بھی اللہ تعالیٰ کے یہاں کیا ملتا ہے؟ ثواب اور اجر ملتا ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ ہی کا فضل و کرم ہے، لیکن ہم اس سے بھی فائدہ اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہیں. غلط استعمال کر کے اللہ کی ناراضگی مول لیتے ہیں، زبان کی ناشکری کے مرتکب ہوتے ہیں. بخاری شریف کے اندر روایت ہے کہ کبھی کوئی آدمی اللہ کی رضامندی والا کوئی کلمہ اپنی زبان سے بولتا ہے، اور جس وقت بول رہا ہوتا ہے اس کو کوئی پرواہ بھی نہیں ہے، اس کو یہ خیال اور دھیان بھی نہیں کہ میں اتنی اونچی بات اپنی زبان سے بول رہا ہوں، لیکن اس کے بولنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے بہت سارے درجات جنت کے اندر بلند کر دیتے ہیں. اور کوئی بندہ اللہ کی ناراضگی والا کوئی کلمہ اپنی زبان سے بولتا ہے، جس وقت بول رہا ہوتا ہے اس کو کوئی پرواہ اور خیال اور دھیان بھی نہیں کہ میں اتنی خطرناک چیز اپنی زبان سے نکال رہا ہوں، اور اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کے اندر اتنا دور جتنا مشرق و مغرب کے درمیان میں فاصلہ ہے ڈال دیتے ہیں. تو اب دیکھیے 100 سال کا کافر کلمہ شہادت پڑھ لے تو وہ کیا ہو جائے گا؟ اب تک 100 سال کی بدعملیوں کی وجہ سے وہ جہنم کا حقدار تھا، لیکن ایک مرتبہ سچے دل سے کلمہ شہادت پڑھ لیا، مومن ہو گیا اور جنت کا حقدار بن گیا. یہ زبان کی کرامت دیکھو. اور اسی زبان سے کوئی مومن اگر کلمہ کفر کہہ دیتا ہے تو سارے اعمال ہفتہ ہو جائیں گے اور وہ جہنم کا حقدار ہو جائے گا. گویا یہ ایک ایسی نعمت ہے جس کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ ساری نعمتیں دی، زبان دی، آنکھ دی، کان دیے، ہاتھ دیے. یہ ہاتھ کائے کے لیے دیے؟ ہمیں اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے، اور ساتھ ہی اللہ کے دوسرے بندوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے. اس کے ذریعے سے ہم ظلم کریں، لوگوں کو ستائیں، تکلیف پہنچائیں. حضور فرماتے ہیں المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. مسلمان پکا اور کامل مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ کی ایذاؤں سے دوسرے مسلمان کیا ہوں؟ محفوظ رہیں. اب اگر کوئی آدمی دوسروں کو تکلیف پہنچاتا ہے اپنی زبان سے یا ہاتھ سے تو وہ کامل مسلمان کہلائے جانے کا حقدار نہیں. پاؤں کائے کے لیے دیے؟ ہمیں اپنی ضرورتوں میں استعمال کرنے کے لیے. یا ان پاؤں کے ذریعے سے جو ہے کوئی ایسے کام کرو جس سے اللہ کیا ہو؟ راضی ہو. اللہ کے بندوں کو راحت پہنچانے کے لیے. اگر اس کے خلاف استعمال کریں گے گناہ کے کام میں، ناجائز کاموں میں، تو یہ بہت بڑی یہ ساری نعمتوں کا یہ حال ہے. مال، اب جن لوگوں کے پاس مال ہے تو یہ مال اللہ کا دیا ہوا ہے، اللہ کی نعمت ہے. تو اب ہم لوگ اسی نعمت کو اللہ کی نافرمانی میں ہیں. جہاں اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے وہاں استعمال کر کے اس کی کیا کرتے ہیں؟ ناشکری اور ناقدری کرتے ہیں. تو یہ گویا ان الانسان لربہ لکنود، بے شک انسان اپنے پروردگار کا بڑا ناشکرا. یہ دوسری قسم کی ناشکری کہ اللہ کی وہ تمام نعمتیں جو اللہ نے انسان کو اپنی انسانی ضرورتوں یا اس کی مصلحتوں کے پیش نظر عطا فرمائی ہیں، اور انہوں نے کچھ پابندی عائد کر دی کہ اس کو فلاں جگہ استعمال نہ کیا جائے. ان نعمتوں کو انسان اللہ کی نافرمانی اور اللہ کی ناراضگی کے کاموں میں استعمال کر کے گویا ان نعمتوں کی کیا کرتا ہے؟ یہ دوسری قسم کی ناشکری. وہ پہلے درجے کی، یہ تیسری قسم ہے. انشاءاللہ آئندہ مجلس میں اس کو بیان کریں گے. اللہ تبارک تعالیٰ ایسی ناشکریوں کا ارتکاب کرنے سے ہماری حفاظت فرمائے.
سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى بعدد ما تحب وترضى ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، تیری مرضیات پر ہم کو زیادہ سے زیادہ چلا کر تیری نامرضیات سے ہماری پوری حفاظت فرما۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں اور سنتوں کو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں جاری کرنے اور اپنانے کی تو ہمیں توفیق و سعادت عطا فرما۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کی محبت اور غیروں کے طریقوں کی نفرت ہمارے قلوب کے اندر ڈال دے۔ اے اللہ تمام رذائل سے ہم کو پاک اور صاف فرما کر محاسن اخلاق سے مزین فرما، تیری معرفت و محبت کے انوار سے ہمارے قلوب کو منور فرما، تیری یاد سے ہمارے دلوں کو آباد فرما، دوام ذکر اور دوام طاعت کی ہمیں توفیق عطا فرما، تمام اعمال میں اخلاص، اتباع اور احتساب کی کیفیت نصیب فرما، ہمیں ہمارے اہل و عیال اور تمام متعلقین کو اے اللہ صحت، قوت، عافیت، سلامتی، دنیا آخرت کی بھلائیوں سے مالا مال فرما، ہماری تمام ضرورتوں کی تو اپنے خزانہ غیب سے کفالت فرما، ہمیں کسی کا محتاج اور دستنگر نہ بنا، ہماری روزیوں میں برکت اور وسعت عطا فرما، ہماری اولادوں کو اے اللہ عقائد حقہ، علوم نافعہ، اعمال صالحہ، اخلاق فاضلہ سے آراستہ فرما، برے اخلاق، برے کردار و گفتار، برے عادات و اطوار، بری صحبتوں، برے ماحول کے برے اثرات اور برے لوگوں کی بری عادتوں کا نشانہ بننے سے ان کی پوری حفاظت فرما، اپنی شان ربوبیت سے اے اللہ تو ان کی تربیت فرما کر ان کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک، ہمارے دلوں کا سرور، ہمارے لیے صدقہ جاریہ اور ہماری امیدوں سے بڑھ کر کے بنا دے۔ اے اللہ ہمیں اور ہمارے تمام متعلقین کو نماز کا قائم کرنے والا بنا دے، نماز کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، نماز کا خشوع و خضوع ہمیں عطا فرما، نماز کے انوار و برکات سے ہماری زندگیوں اور ہمارے گھروں کو اے اللہ منور اور معمور فرما، عبادتوں کا اہتمام نصیب فرما، معاملات کی درستگی عطا فرما، معاشرت کا حسن عطا فرما، آپسی حقوق کی ادائیگی کا اہتمام نصیب فرما، آپس کی حق تلفیوں سے اے اللہ تو ہماری پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر اور بلائی تجھ سے مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما، اور جن شرور و برائیوں سے پناہ چاہی اس سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما۔ یہاں موجود اور اس مجلس میں شریک تیرے تمام بندوں اور بندیوں کی جائز اور نیک مرادیں پوری فرما، جو مانگا وہ بھی عطا فرما، مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما، آج تک تجھ سے مانگ کر کبھی محروم نہیں ہوئے، آئندہ بھی اب بھی محروم نہ فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحابہ اجمعین برحمتک۔